پاکستانی قیادت نے ہمیں کہا ایران پر حملہ نہ کریں، ٹرمپ کا ایران سے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایکس پر جاری بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ جنگ بندی میں تب تک توسیع کر رہے ہیں جب تک بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی قیادت کی متفقہ تجاویز آنے تک حملے روکنے کا کہا ہے، اپنی فوج کو بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور ہر لحاظ سے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ ایران چاہتا ہے آبنہ ہرمز کھلے تاکہ وہ $500 ملین یومیہ کما سکے۔ 4 روز پہلے مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ایران فوری طور پر آبنہ ہرمز کھولنا چاہتا ہے۔ آبنہ ہرمز کھولی تو ایران سے امریکہ کبھی ڈیل نہیں کر سکے گا۔ ایران کی قیادت سمیت جب تک باقی سب کچھ تباہ نہ کر دیں معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا، اپنی ذاتی حیثیت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے درخواست قبول کرتے ہوئے جنگ بندی میں توسیع کی تاکہ سفارتی کاوشوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ پاکستان تنازع کے حل کے لیے مذاکراتی عمل جاری رکھنے کی اپنی مخلصانہ کوششیں برقرار رکھے گا۔ امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران جامع امن معاہدہ طے پانے کے لیے پرامید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کی کوئی اہمیت نہیں، امریکی صدر کا اعلان اچانک حملے کے لیے وقت حاصل کرنے کی چال ہو سکتی ہے۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ شکست خوردہ امریکہ شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایران کو خود پسند قدمی کرتے ہوئے صورتحال کا کنٹرول سنبھالنا ہوگا۔ ایران کے خلاف جاری ناکہ بندی دراصل بمباری کے مترادف ہے۔ جواب فوجی کارروائی کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ایران پہل کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے کہا کہ بحری ناکہ بندی ختم کرنا مذاکرات بحالی کی شرط ہے۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے سے متعلق اشارے ملے ہیں۔ ایرانی فوج کی ٹرمپ کی دھمکیوں کے پیش نظر طے شدہ اہداف پر طاقتور حملے کی وارننگ۔ ایرانی فوجی حکام کہتے ہیں کہ ملک کی مسلح افواج کسی بھی ممکنہ جارحیت کے جواب کے لیے مکمل تیار۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ ترجمان سٹیفن دوجاک کے مطابق انطونیو گوتریس نے کہا، امریکی اعلان سے سفارتکاری اور اعتماد سازی کے لیے نہایت اہم موقع پیدا ہوگا۔ فریقین اس پیش رفت سے فائدہ اٹھائیں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو جنگ بندی کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ تعمیری مذاکرات کے ذریعے پائیدار اور دیرپا حل کی جانب بڑھیں۔ مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ امید ہے پاکستان کی سفارتی کاوشیں تنازع کے مستقل حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ایران کا خرم شہر میزائل عالمی توجہ کا مرکز۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے چند گھنٹے قبل ایران بھر میں بڑی عوامی ریلیاں، شہر شہر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی پرچم لہراتے ہوئے قومی یکجہتی کا اظہار۔ شرکا کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے، خرم شہر میزائل کی قومی دفاعی طاقت کی علامت کے طور پر نمائش۔ تہران میں نکلنے والی ریلی میں ایرانی دلہا اور دلہن کی شرکت سب کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے لگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $98.27 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $89.39 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,750 فی اونس فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 334 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس میں 1,72,821 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر $278.90 پر برقرار۔ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھے گی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، محض دنوں کی بات ہے، خارق جزیرے میں تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ تیل کی ایرانی پیداوار بند ہو جائے گی۔ ایران کی میری ٹائم تجارت میں رکاوٹ اور بنیادی آمدنی کو ہدف بنایا جائے گا۔ امریکی محکمہ خزانہ اکنامک فیوری یعنی معاشی قہر برقرار رکھے گا۔ کوئی بھی شخص یا جہاز ایران سے خفیہ تجارت یا فائنانس میں پایا گیا تو اس پر امریکی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ امریکہ کا ایران پر مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان۔
ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیاں پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رد عمل میں کہا، ایران بخوبی جانتا ہے کہ پابندیوں کو کیسے بے اثر کرنا ہے، اپنے مفادات کا دفاع کیسے کرنا ہے اور غنڈہ گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ کرنا اور اس کے عملے کو یرغمال بنانا اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کو جنگی اقدام قرار دے دیا۔ امریکہ نے عراقی فوج کے ساتھ سیکیورٹی تعاون معطل کر دیا۔ امریکی حکومت نے عراق کو ڈالر کی ترسیل روک دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی انتظامیہ نے کہا، عراق ایران نواز مسلح گروہوں کو ختم کرے گا تو ہی ڈالر ملیں گے۔ حال ہی میں 50 کروڑ ڈالر کی امریکی کرنسی کی ترسیل روکی گئی ہے۔ یہ رقم عراقی تیل کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی۔ ایران اور پوپ سے تنازعہ، بیشتر امریکیوں نے ٹرمپ کی ذہنی حالت پر سوال اٹھا دیے۔ صرف 26% امریکی شہریوں نے ٹرمپ کو متوازن مزاج قرار دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مشترکہ سروے کے مطابق 51% امریکیوں نے کہا ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت مزید خراب ہوئی ہے۔ 62% امریکی ٹرمپ کارکردگی سے ناخوش، صرف 16% نیٹو سے نکلنے کے حامی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 36% کی کم ترین سطح پر برقرار۔ پاکستان کی مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں، غیر قانونی آبادکاروں کو حاصل استثناء ختم کیا جائے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق عبادت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ پہلگام کا واقعہ جیسے ہی ہوا، اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا متن پہلے سے تیار تھا، وہاں سے جو پولیس اسٹیشن تھا وہ بہت دوری کے اوپر تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اس کی ایف آئی آر 10 منٹ کے اندر رجسٹر کر لی، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہو، خزدار بس کا انسیڈنٹ ہو، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں، کہیں نہ کہیں بھارت کا اس میں ہاتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار، بھارت پروموٹر ہے۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے شواہد پیش نہیں کر سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کی ایف آئی آر 10 منٹ میں درج کر لی گئی۔ پہلگام واقعہ غیر منطقی اور جھوٹی انا پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت کی مکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ بھارت اندرونی معاملات کو بیرونی اور بیرونی معاملات کو اندرونی رنگ دے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال ہو گیا۔ بھارت نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر جارحیت کا ارتکاب کیا۔ دشمن نے نام نہاد آپریشن سندور کے نام پر رات کے اندھیرے میں شہری آبادی اور املاک کو ٹارگٹ کیا، مساجد، ایئرپورٹ اور عوامی مقامات کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے اسرائیلی ڈرونز پاکستان کی آبادیوں پر فائر کیے۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب پر دشمن بوکھلا اٹھا۔ بھارتی فورسز نے تاحال چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرا دیے اور شکست تسلیم کر لی۔ کانگریس کے رہنما ارجن کھڑگے نے مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ مودی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے شروع ہونے والی ہزیمت اور رسوائی کا سفر تاحال جاری۔ ارجن کھڑگے نے 6 مئی 2025 کو پہلگام واقعہ بھارتی انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی قرار دیا۔ کہا، مودی کو پہلگام واقعے کا پہلے سے علم تھا، جس پر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ منسوخ کیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت کے اندر سے مودی کو دہشت گرد قرار دیا جانا بھارتی عوام میں ہندوتوا نظریات کے خلاف بڑھتی شدید نفرت کا عکاس ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت اپنے الزامات کے مستند شواہد پیش نہیں کر سکا۔ آئی ایم ایف سے نئی 5 سالہ آٹو سیکٹر پالیسی کی منظوری پر مشاورت۔ آئی ایم ایف کی آٹو سیکٹر کے فروغ کے لیے ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں بتدریج کمی کی تجویز۔ گاڑیوں کی درآمد پر کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ ویٹیج ایوریج ٹیرف کو 4 سال میں 10.6% سے کم کر کے 7.4% پر لایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال میں ویٹیڈ ایوریج ٹیرف کم کر کے 9.5% کیے جانے کا امکان۔ رواں ماہ کے آخر تک حتمی مسودہ منظوری کے لیے آئی ایم ایف کو بھجوایا جائے گا۔
एक साल की डेडलाइन, 3 साल बाद भी कराची का करीमाबाद अंडरपास नामुकम्मल। इफ्तिताह की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ने का कभी इम्कान। अंडरपास के साथ मौजूद मूसा कॉलोनी को जाने वाली पानी की सप्लाई लाइन पर काम मुकम्मल ना हो सका। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का KDA को ख़त। हुक्काम के मुताबिक पानी की सप्लाई लाइन मुकम्मल होने के बाद ही इफ्तिताह मुमकिन हो पाएगा। करीमाबाद अंडरपास के तामीराती काम का आगाज़ दिसंबर 2023 में हुआ।